شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے چربی پگھلتی ہے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ دیر تک زندگی جینا چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کریں۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جب رات کو تم سو جاؤ پھر تمہاری آنکھ کھلے اور تم دوبارہ سو جاؤ تو تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ اگر تمہاری آنکھ کھلی، تم نے وضو کیا، پھر تہجد کی نماز ادا کی، مجھ سے مانگا اور میں نے عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی، اور تمہارا رب بے وفا نہیں ہے، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ کچا امرود کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو لونگ والا پانی پی لیں، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ چہرے کا رنگ نکھارنا ہے تو ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے، بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ اگر حاملہ عورتیں کیلے کھائیں تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ حاملہ عورت گاجریں کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، اور ہلدی والا پانی پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں، آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نیلاہٹ آ گئی ہو تو لیموں اور گلیسرین استعمال کریں، آہستہ آہستہ نیلاہٹ دور ہو جائے گی۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا مت کرو اور اندھیرے میں مت کھاؤ۔ کھجور کا دانہ دودھ میں بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو، آپ کا معدہ مضبوط رہے گا۔ اگر مسوڑھوں میں درد ہو یا خون آتا ہو تو لونگ کھا لو، افاقہ ہوگا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 10 گھنٹوں سے زیادہ سونے والا انسان زیادہ اداس اور بے چین رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق آنسو روکنے سے بلڈ پریشر
غصے اور سر درد کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جب عورت کو حمل کے 4 مہینے مکمل ہو جائیں تو چوتھے مہینے کے فوراً بعد عورت کو روزانہ 10 قطرے بادام روغن کے دودھ میں ملا کر دیے جائیں اور 1 قطرہ عورت اپنی ناک میں لگائے جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ بچہ صحت مند پیدا ہوگا اور خوبصورتی کی انتہا ہوگی۔ اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو آپ چاولوں سے پرہیز کریں۔ کان میں میل جمع ہو جانے پر خارش ہونے لگتی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت 2-3 قطرے سرسوں کے تیل کے ڈالیں۔ ایسا کرنے سے صبح تک کان میں جمع ہوا میل باہر آ جائے گا۔ گھر میں بلیاں پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ تہائی کم ہو جاتا ہے۔ جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑنے لگتی ہیں۔ آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے پودوں کے گملے میں چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ ڈینگی کے مرض میں صرف سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ روزانہ ہلدی والی چائے 1 سے 2 چسکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ کٹے ہوئے پیاز کو دوسرے دن نہ کھائیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ الٹا لٹکنے سے قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مولی کا رس استعمال کرنے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی بالوں میں کنگھی کرنے سے آپ کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ گڑ کھانے سے شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح 1 تازہ ٹماٹر کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ صبح ناشتے میں الائچی کھانے سے سانس نہیں پھولے گا۔ سونے سے پہلے تھوڑا نیم گرم پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ روزانہ پیاز کے استعمال سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے۔ پھل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے سینے میں تیزابیت ہوتی ہے
اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ میں چھہارے ڈال کر پی لیں۔ جو روزانہ دہی کھا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ انڈے کے چھلکوں کو پیس لیں جو ایک زبردست ریگ مار کی طرح گندی پتیلیوں اور سوس پین وغیرہ کی صفائی کر سکتا ہے۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگانے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی اور ڈھیلے پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں فوراً پانی مت پی لو بلکہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیو۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے افاقہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں جو لوگ دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں وہ اپنا وزن کبھی کم نہیں کر سکتے۔ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ پیٹ کا درد اور کمزوری کے لیے 1 پیالی دہی میں 1 کیلا کاٹ کر کھائیں، افاقہ ہو جائے گا۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جائے گی۔ پالک زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ کچی مولی کھانے سے دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کے مساج کا مسلسل معمول بنا لو۔ جب اذان ہو رہی ہو تو باتیں کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ بال گرنے لگیں تو بیری کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر سر کو لیپ لگائیں اور پھر صابن کے بغیر دھو لیں۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ رات کو ناف میں تیل ڈال کر سونے سے دماغ تیز اور یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔